امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج رات پھر ایران پر حملے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کے جزیرہ خارق اور تیل کے انفراسٹرکچر پر قبضے کا عندیہ بھی دے دیا۔ جواب میں ایران نے کہا کہ ایران تیار ہے، جزیرہ خارق پر حملہ ہوا تو ایران کا امریکہ کو جواب تباہ کن ہوگا۔ ایرانی پارلیمانی قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج ایران اور جزیرہ خارق کا دفاع کرنے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اسی دوران سعودی عرب نے جنگ بندی کے دوران حملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اور ایران ایک بار پھر پاکستانی میزبانی اور قطر کی کوششوں سے ہونے والے مذاکرات دوبارہ شروع کریں۔ پاکستانی ترجمان محکمہ خارجہ نے امریکہ ایران کشیدگی پر اظہار تشویش کیا ہے اور کہا ہے کہ جنگ بندی کی پاسداری کی جائے، تنازع مذاکرات سے حل کیا جائے۔ ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی کہ امریکہ اسرائیل ایران جنگ کے بعد پہلی مرتبہ متحدہ عرب امارات اور ایرانی حکام میں ملاقات ہوئی ہے۔ جنگ کے بعد ایران اور UAE کے درمیان کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور ایسے میں یہ ملاقات انتہائی مثبت قرار دی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے اسی دوران ایک امریکی ٹی وی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران ہار ماننے کے سفید جھنڈا لہرا دے تو اس کے ساتھ تاریخ کی بہترین ڈیل ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کہے کہ اس نے ہار مان لی ہے، کہے کہ امریکہ عظیم ملک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور اب کچھ بات کریں گے کل پیش کیے جانے والے پاکستانی بجٹ کی اور آج پیش کیے گئے اقتصادی سروے کی۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ صوبوں سے مرکزی حکومت کو فراہم کردہ فنڈز ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے ہیں۔ رواں سال GDP کی شرح نمو 3.7% رہی۔ اگر مشرق وسطیٰ کی صورتحال پیدا نہ ہوتی تو یہ 4% سے اوپر جاتی اور مہنگائی کی شرح بھی کم رہتی۔ معیشت کا حجم 452 ارب 10 کروڑ ڈالر ہو گیا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نمایاں کمی کے بعد محض 252 ملین ڈالر رہ گیا ہے۔ قرضے GDP کے 68.5% کے برابر ہیں۔ ملک میں بے روزگاری کی شرح 7.1% ہے۔ اسلام آباد سے اشرف ملخم کی رپورٹ دیکھیے۔ اکنامک سروے جاری کرنے کے بعد پریس کانفرنس کے دوران وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا صوبوں سے مرکزی حکومت کو فراہم کردہ فنڈ ایک سال سے زیادہ عرصے کے لیے ہیں۔ رواں سال GDP کی شرح نمو 3.7% رہی۔ اگر مشرق وسطیٰ کی صورتحال پیدا نہ ہوتی تو یہ 4% سے اوپر جاتی اور مہنگائی کی شرح بھی کم ہوتی۔ معیشت کا حجم 452 ارب 10 کروڑ ڈالر ہو گیا ہے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نمایاں کمی کے بعد محض 252 ملین ڈالر رہ گیا ہے۔ پرائمری سرپلس 3.2% اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ منفی 2.2% رہا۔ قرضے GDP کے 68.5% کے برابر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فی کا سالانہ آمدن 1751 ڈالر سے بڑھ کر 1901 ڈالر ہو گئی ہے۔ سیمنٹ کے شعبے میں 10، کھاد کے شعبے میں 17 اور پیٹرولیم سیکٹر کے شعبے میں 5% گروتھ ہوئی۔ ملک کی معیشت میں ترسیلات زر کا اہم کردار رہا۔ برآمدات میں کمی کی وجہ سے چاول اور چینی کی برآمدات کا 1.5 ارب ڈالر کم ہونا ہے۔ فری لانسرز کی طرف سے برآمدات 90 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ نجی شعبے کے لیے قرضوں میں 22% اضافہ ہوا جو 935 ارب روپے رہا۔ وزیر خزانہ نے کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے پالیسی ریٹ اوپر گیا۔ صنعتوں کے لیے بجلی سستی کی۔ پاکستان کی 1 ارب ڈالر کی درآمدات مشینری کی مد میں ہوئی۔ جولائی تا مئی اوسطاً مہنگائی کی شرح 6.7% ریکارڈ کی گئی۔ وزیر خزانہ نے بتایا پاکستان کے پاس 2.75 ماہ کی درآمدات کا احاطہ کرنے کے لیے امپورٹ کور موجود ہے۔ رواں سال اب تک کمپنیوں کی اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈ لسٹنگ ہوئی۔ ملک بھر میں 39,000 سے زیادہ نئی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں۔ اب مجموعی تعداد 2,97,000 سے اوپر ہے۔ وزارتوں کے انضمام اور PWD سمیت متعدد محکموں کو بند کرنے کے لیے رائٹ سائزنگ شروع کی گئی جو جاری ہے۔ رواں سال کے اہداف پورے نہ ہونے پر وزیر خزانہ نے مختلف شعبوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا یہ 4 سال کی بلند ترین ترقی کی شرح ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں پاکستان کا بنا ہوا فٹ بال استعمال ہو رہا ہے جو اعزاز کی بات ہے۔ اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد۔ مالی سال 2026-27 کے لیے 17.5 ٹریلین روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ کل پیش کیا جا رہا ہے۔ دفاعی بجٹ کے لیے تقریباً 3,000 ارب روپے اور قرض پر سود کی ادائیگی کے لیے 7,824 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ اسرائیل کے مطابق مالی سال 2026-27 کے لیے 17.5 ٹریلین روپے سے زائد کا وفاقی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ دفاع کے لیے تقریباً 3,000 روپے اور قرض پر سود کی ادائیگی کے لیے 7,824 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,727 ارب روپے وصول کرنے کا پلان ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کی تجویز ہے۔ ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ میں سولر پینلز، اسٹیشنری اشیاء
मीडिया और स्टॉक मार्केट पर आयद टैक्सों में किसी किस्म की तब्दीली न करने का फैसला किया गया है। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 25% तक बढ़ाए जाने का इम्कान है, जबकि हाइब्रिड गाड़ियों पर मौजूदा टैक्स शरह बरकरार रखे जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के दौरान बरामदात का हदफ 32.8 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया है, जबकि दरामदात का तखमीना 70 अरब डॉलर लगाया गया है। दफा और वजारत दाखिला के सिवा कोई नया तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। वफाकी हुकूमत नए माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को तकरीबन 50 अरब रुपए तक टैक्स रिलीफ देने पर गौर कर रही है। इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि माहाना 4,67,000 रुपए तक आमदन पर 29% टैक्स लगाए जाने, जबकि 5,83,000 रुपए तक आमदन पर 32% शरह मुकर्रर करने की तजवीज भी ज़ेरे गौर है। 5,83,000 रुपए से जायद माहाना आमदन पर ज्यादा से ज्यादा 35% टैक्स बरकरार रखे जाने का इम्कान है। सालाना 70 लाख रुपए से जायद आमदन वालों पर यही शरह लागू करने की तजवीज है। सालाना 1 करोड़ रुपए से जायद कमाने वालों पर आय सरचार्ज खत्म किया जा सकता है। ज़राए के मुताबिक क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को टैक्स नेट में लाने के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग से हासिल होने वाले मुनाफा पर गेन टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। बजट में साबिक कबायली इलाकों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म किए जाने का भी इम्कान है। बच्चों के फार्मूला दूध, घी, कुकिंग ऑयल समेत दर्जनों अशिया खुरोनोश महंगी होने का इम्कान है। सुपर टैक्स में 1 से 2% तक कमी की तजवीज है। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। नून लीग के कायद नवाज शरीफ जेनेवा से जेद्दा पहुंच गए। जेद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक, काउंसिल जनरल और नून लीग के अहदेदारान ने उनका इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ निजी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। वो उम्रा भी अदा करेंगे। नवाज शरीफ रोज़ा रसूल पर हाजिरी भी देंगे और मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा करेंगे। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की कुल एनर्जी का 51% हिस्सा ग्रीन एनर्जी से पूरा हो रहा है। उन्होंने मौसमियाती तब्दीली को नए बजट का बड़ा चैलेंज करार देते हुए खदशा जाहिर किया कि मानसून सीजन इस साल वक्त से पहले शुरू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवीवाला ने कहा कि प्रेसिडेंट हाउस में होने वाली मीटिंग में मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात की मुखालिफत नहीं की थी। मीटिंग में इत्तेफाक हुआ था कि आज़ाद कश्मीर में दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए। पहली मरतबा तकरीबन 51% 51% पाकिस्तान की जो एनर्जी है, जो 45,000 मेगावाट या 47,000 मेगावाट है, उसका 51% जो है 51% जो है वो क्लीन एनर्जी से आ रहा है। ठीक, तो अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके साथ साथ क्लीन एनर्जी भी आ रही है। जो मीटिंग थी प्रेसिडेंट हाउस में, उसमें जो आपकी पार्टी का जो मौक़िफ़ था वो था मुज़ाकरात किए जाएँ, और प्राइम मिनिस्टर और जो फेडरल बाकी मिनिस्टर्स थे उनका मौक़िफ़ कुछ और था। मुज़ाकरात तो कभी बंद होने ही नहीं चाहिए किसी हालत में भी। जो लोग ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको आप ज़रूर उनके खिलाफ एक्शन लें, मगर ये कहना कि जी मुज़ाकरात ही नहीं होने चाहिए, डायलॉग ही नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ ये उस दिन मेरा नहीं ख्याल कि नून ने भी ऐसी कोई बात की। उन्होंने बल्कि कंसीड किया कि मुज़ाकरात कंटिन्यू करने चाहिए। हाँ, जो एलिमेंट ये काम कर रहा है डेफिनेटली उसको हमें देखना चाहिए, और ये कौन लोग हैं और ये क्यों कर रहे हैं और इनके क्या इंटेंशंस हैं, ये इन चीज़ों पे ज़रूर बात हुई, बट ये किसी ने नहीं कहा कि आप मुज़ाकरात बंद कर दें। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो ने सिंध में पानी की कमी पर इल्ज़ाम लगाया है कि इरसा सिंध के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त सिंध को 41% पानी की कमी का सामना है, खुसूसन चावल की काश्त शदीद मुतासर हो रही है। उन्होंने सिंध को 1991 के आबी मुआहदे के तहत पानी का मुकर्ररा हिस्सा नहीं मिल रहा। कल इस मामले पर NEC इजलास में शदीद एहतजाज किया गया है, जबकि वज़ीर आला सिंध ने इस पर विफाकी हुकूमत को खत भी अरसाल किया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर वकार मेहदी ने सिंध में पानी की किल्लत पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि सिंध में पानी की किल्लत से खड़ी फसलें खतरात से दोचार हो रही हैं। सिंध के हिस्से के पानी में कमी किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसका नोटिस लें। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में आज जो सूरत हाल है वो तारीख में आज तक नहीं हुई। बोलने की आज़ादी छीन ली गई है। ऐसा तो अंग्रेज़ के दौर में भी नहीं था। अंग्रेज़ सरकार में भी जलसा करने, रैली निकालने और आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त हुआ करती थी। असद कैसर, तैमूर सलीम झगड़ा और दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में सलमान अकरम राजा ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद जवानों के लिए दुआ की।
مظفرآباد ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ ISPR کے مطابق نماز جنازہ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، اعلیٰ سول اور عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔ اس سے پہلے 2 مسیحی جوانوں کی آخری رسومات راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ میں ادا کر دی گئیں۔ آخری رسومات میں سیاسی اور عسکری قیادت نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ شہداء کی فرض شناسی، پیشہ ورانہ مہارت اور وطن کے دفاع کا عزم آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مسلح افواج کی قربانیاں ملک کے امن، سلامتی اور خود مختاری کے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ ریاست شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ دفتر خارجہ نے متحدہ عرب امارات میں پاکستانی شہریوں کے اثاثوں اور متاثرہ افراد کے حوالے سے وضاحت کی ہے کہ متاثرین کی تعداد 3 سے 4 ہزار کے درمیان ہے۔ مبالغہ آمیز اعداد و شمار درست نہیں ہیں۔ پاکستانی سفارتی مشنز متاثرہ شہریوں کی معاونت اور ان کے اثاثوں کی واپسی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ پاکستانی سفارت خانہ اور قونصل خانے اس معاملے پر کام کر رہے ہیں۔ کسی بھی پاکستانی کے جو اثاثے یا املاک وہاں رہ گئے ہیں انہیں واپس حاصل کیا جائے گا۔ ابوظہبی کے حکام کسی فرد کے نجی اثاثے اپنے پاس رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ آپ کو بتاتے ہیں گرمی کراچی کے شہریوں کا امتحان لینے پر تل گئی ہے۔ 40 ڈگری درجہ حرارت، ہوا میں نمی کے زائد تناسب کے باعث 50 ڈگری کا محسوس کیا گیا۔ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت نے موسم کی شدت کو اور بھی ناقابل برداشت بنائے رکھا۔ چھوٹے گھروں اور گنجان آبادیوں میں رہنے والے سارا دن پسینے میں نہاتے اور سورج ڈھلنے کا انتظار کرتے رہے۔ کراچی شدید موسموں کا عادی نہیں، اسی لیے گرمی کی حالیہ لہر سے پورا شہر بولایا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 تھا، مگر ہوا میں نمی کے زائد تناسب نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور گرمی اصل سے 10 گنا زیادہ یعنی 50 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ دوسری جانب نجی ویدر اسٹیشن کا انکشاف زیادہ ہولناک ہے، جس کے مطابق آج کراچی کے درجہ حرارت کو محسوس کرنے کی شدت 57 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہی۔ نتیجہ یہ کہ باہر نکلو تو آگ لگاتی لو کے تھپیڑے اور گھر میں رہو تو برداشت سے باہر حبس، جبکہ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور پانی کی قلت نے اس وبال کو بھی شدید بنا دیا۔ بجلی کے متبادل انتظام اور ایئر کنڈیشنرز کی سہولتوں سے محروم شہریوں کی اکثریت سارا دن اپنے ہی پسینے میں نہاتی رہی۔ آج جناح ٹرمینل 40.5 ڈگری کے ساتھ گرم ترین علاقہ رہا، جبکہ گلستان جوہر میں 40، شارع فیصل پر 39، ماڑی پور میں 38 اور بن قاسم میں درجہ حرارت 34.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کل بھی شہر میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا اور پارہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ شہریوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ بلا ضرورت دھوپ میں نہ نکلیں اور قسمت سے پانی دستیاب ہو تو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ادھر لاہور میں موسلادھار بارش اور تیز آندھی نے 3 روز سے جاری گرمی کا زور توڑ دیا ہے۔ بارش سے مختلف علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی اور تیز آندھی نے 3 روز سے جاری گرمی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ آندھی نے کینال روڈ، شالیمار اور مال روڈ پر درخت گرا دیے۔ کینال روڈ پر درخت گرنے سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ لاہور میں 3 روز سے جاری قیامت خیز گرمی کے بعد شام کو اچانک تیز آندھی چلی اور ساتھ ہی مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ بارش سے جھلستی گرمی کی شدت کم ہو گئی اور گرمی سے پریشان لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ آندھی اور بارش سے متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ شالیمار میں آندھی سے ایک درخت 132 kV ٹرانسمیشن لائن پر گر گیا۔ مال روڈ پر درخت گرنے سے ایک گاڑی کو نقصان پہنچا۔ ٹریفک سگنل کا پول بھی گر گیا، جبکہ ہسبنس پورہ میں ایک مسجد کی بالائی منزل کی دیوار بھی گر گئی۔ کینال روڈ پہ واقع ڈیال گاؤں میں آندھی اور بارش کے دوران درخت گرنے سے ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ واسا کے مطابق سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے علاقے میں 41 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ گلبرگ میں 32، تاجپورہ میں 28 ملی میٹر بارش ہوئی۔ لاہور کے علاوہ اوکاڑہ، قصور اور شیخوپورہ میں بھی آندھی اور بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کو بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جس سے درجہ حرارت مزید کم ہوگا۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کے تاجروں اور ٹرانسپورٹر سے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ بلوچستان چیمبر آف کامرس نے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ضیاء لانگو نے کہا کہ تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کے کئی مطالبات کا تعلق وفاقی حکومت سے ہے۔ ہم نے صوبے سے متعلق مطالبات کے حل کی یقین دہانی کرائی ہے۔
برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق جان ہیلی نے استعفیٰ وزیر اعظم کے ساتھ دفاعی اخراجات پر اختلاف کے باعث دیا۔ ایک بیان میں کہا کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں، فوج کو درکار وسائل فراہم نہیں کیے جا رہے، دفاعی تیاری متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری برازیل فٹ بال ٹیم کے فین نکلے۔ یلو جرسی پہن کر فٹ بال ورلڈ کپ کے میچز دیکھنے کے لیے شائقین فٹ بال کو لیاری انٹرنیشنل اسٹیڈیم بلوا لیا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے فٹ بال ورلڈ کپ کا آغاز ہونے والا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہم نے لیاری میں انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ایک بڑا سا اسکرین لگا دیا ہے جہاں انشاءاللہ تعالی ہر میچ دکھایا جائے گا۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور ورلڈ کپ کو انجوائے کریں۔ ورلڈ کپ فٹ بال میں شرکت سے محروم صومالی ریفری عمر آرتان کو اہم اسائنمنٹ مل گیا ہے۔ وہ یویفا سپر کپ میں چیمپئنز لیگ فاتح پی ایس جی اور ایسٹن ولا کا 12 اگست کو ہونے والا میچ سپروائز کریں گے۔ 34 سالہ عمر آرتان کو امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں ریفری کی ذمہ داریاں انجام دینا تھیں، تاہم انہیں امریکہ میں داخلے سے روک دیا گیا تھا اور میامی ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا گیا تھا۔ پھر ورلڈ کپ کے ریفری پینل سے بھی دستبردار کر دیا گیا۔ بعد ازاں وہ ترکیہ کے شہر استنبول سے واپس صومالیہ پہنچے جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ دوسری جانب عمر آرتان کو یویفا نے اب ایک بڑا موقع دیتے ہوئے سپر کپ میچ کے لیے مقرر کیا ہے جو چیمپئنز لیگ کی فاتح پیرس سینٹ جرمین اور یورپا لیگ کی چیمپئن آسٹن ولا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ 12 اگست کو آسٹریا میں ہوگا۔ یویفا کی جانب سے جاری بیان میں عمر آرتان کو دنیا کے بہترین ریفریز میں سے ایک ریفری قرار دیا گیا ہے۔